جتنی بھی کہانیاں حضرت نوح علیہ السلام کی کرسچن سناتے ہیں وہ توریت سے لیتے ہیں، وہ انجیل میں خود نہیں۔ روح کیا ہوتی ہے؟ اصحاب کہف کا قصہ بھی ہوتا ہے، یاجوج ماجوج کو حضرت آدم کی اولاد حدیث میں ہی کہا۔ سورہ کہف جس طریقے سے نازل ہوئی ہے اس طریقے سے جو پڑھے گا دجال سے بچے گا۔ اصحاب کہف سے ہم کرتے ہیں سٹارٹ، کیونکہ شروع کے جو پہلی 10 آیتیں ہیں ان میں تو اس کنفیوژن کو اللہ تعالیٰ نے دور کیا جو اس وقت پھیلائے گا وہ آ کے، وہ دجال کر رہا ہو کس مرضی طریقے سے، اور کیا پتہ اسی ٹیکنالوجی کے تھرو اس نے یہی والے راستے کھولنے ہوں، مگر سورج دائیں طرف سے نہیں نکلتا تھا۔ اللہ نے کہا ہے جب سورج نکلتا تھا اگر تم اس کو دیکھتے تو غار کی دائیں طرف سے سرکتا ہوا نکل جاتا، ٹھیک ہے، کیونکہ زمین اپنے مدار کے گرد جب گھومتی ہے تو وہ ایسے گھوم رہی ہے نا، یہ والا حصہ تو سورج سے گرد گھوم ہی نہیں رہا، یہ تو ایک ہی طرف دیکھتا ہے سورج کو، سمجھ رہے ہیں، اور یہ گھوم تو رہا ہے، آف کورس یہ نہ کوئی مطلب ہے کہ یہ گھومنے کھڑا ہوا ہے، اسٹیشنری نہیں ایسا، مگر جس اینگل سے زمین پہ کھڑا ہوا یہ والا شخص سورج کو دیکھتا ہے اس اینگل پہ سورج آسمان پہ نہیں نظر آتا، سر پہ، وہ صرف ان لوگوں کو سر پہ جاتا ہوا نظر آتا، کیونکہ زمین اس اپنے کرے کے سینٹر پہ گھوم رہی ہے نا، زمین کا یہ والا حصہ ایسے گھوم رہا ہے، یہ والے حصے کو ہمیشہ اپنا پوائنٹ آف ویو یہیں پہ نظر آئے گا، اس کا تو بدلتا رہے گا، اس کے تو سر کے اوپر سے گزر رہا ہے نا سورج، ٹھیک ہے، الاسکا کے یا ناروے کے نارتھ میں یا انٹارکٹیکا والوں کو سورج اس طرح نظر نہیں آتا جیسے ہمیں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، خیر آسٹریلیا والوں کو تو سورج ہی الٹا نظر آتا نا، کیونکہ وہ تو زمین کے نیچے ایسے کر کے کھڑے ہوئے ہیں، تو اور یہ انٹارکٹیکا والے ایسے کھڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں تو چاند بھی اور آسٹریلیا والوں کو الٹا نظر آتا ہے، پتہ نا آپ کو اس بات کا، سو اس لیے دونوں پولز میں سے کسی ایک پول پہ ہونا یا تو یہ ہے، جو کہ میرا نہیں خیال کہ یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اگر غار بنائی جائے اور سمجھ لیں کہ یہ پول ہے، یہاں پہ ہیں غار، سورج نے ادھر سے نکلنا ہے اور ادھر چلے جانا ہے، یا پھر ادھر سے نکلنا ہے اور ادھر چلے جانا ہے، جو بھی مشرق سمجھ لیں آپ ان کی، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ غار سے بندہ باہر آ کے دیکھے یا یہ دھانا ہو غار کا، تب تو میں ایک طرف پوری کر لوں گا کہ میرے دائیں طرف سے نکلتا ہے اور سرک کے چلا جاتا ہے طلوع کے وقت، مسئلہ یہ ہے غروب کے وقت وہ بائیں طرف سے سرک نہیں سکتا، پھر بھی سمجھ رہے نا، بائیں طرف سے رکھنے کے لیے تو سورج ہی نہیں ہوتا نا، آتا ہی دائیں طرف اور دائیں طرف ہی رہتا ہے میرے سورج، اتنے سے ایریا میں سورج نکلتا ہے الاسکا میں، سو اگر وہ دائیں طرف سے نکلے گا، میں یہاں کھڑا ہوں تو میرے دائیں طرف ہی غروب ہوگا، وہ میرے تو اوپر سے آئے گا ہی نہیں تھے سورج، وہ یہاں سے نکلتا ہے اور یہاں پہ چلے جاتا ہے، اور پھر بھی سمجھ لیں کہ اگر ایسا نہیں بھی ہوتا تب بھی وہ سرک کے کہیں سے نہیں گزر رہا، بچ کے نہیں گزر رہا، اس کی کرنیں آ رہی ہیں میرے تک، تو اس کا مطلب ہے کہ کیا تھیورائز کیا جا سکتا ہے ادھر، واٹ کین وی ڈیڈیوس، یہ واقعی ٹائم اینڈ اسپیس میں نہیں ہو رہا؟ نہیں، خوبصورت سوال کیا آپ نے، کیا اس ٹائم اینڈ اسپیس میں ہو رہا ہے؟ یا ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، مگر ایک کنڈیشن اگر ہم کر دیں تو، اور یہ میں خالی کیا سرائی کر رہا ہوں، وہ اس کے علاوہ میتھمیٹکس نہیں پوری ہو سکتی، کیونکہ یہ جیومیٹری کے خلاف قانون تو اللہ نے بتایا سورج کہاں پہ، ہمیں بھی بتاؤ، روز دیکھتے ہیں سورج کدھر سے اترتا ہے، چڑھتا ہے، کدھر سے غروب ہوتا ہے، اگر ایک ایسی غار بنائی جائے، ٹھیک ہے، جس کے سمجھ لیں سب سے آسان کیس بتا رہا ہوں کہ یہ ادھر سے انٹر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پہاڑ کے اوپر سے انٹر ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی ایسا سٹرکچر ہو جو کہ ایئر، ساؤنڈ یا پھر لائٹ کا کوئی ایسا سٹرکچر، ہم ڈوم بنا دیں، ڈوم بنا دی ہم نے یا ڈوم بن گئی ہے، اور یہاں پہ ایک ایسی زون کریٹ ہو گئی ہے، جب سورج نکلتا ہے تو کرنیں ادھر آنے کی بجائے ڈیفلیکٹ ہو کے ادھر گر رہی ہیں، ٹھیک ہے، ادھر سے ٹکراتی ہیں باہر سے ہی، اور اس زون کے اندر سے ڈیفلیکٹ ہوتی ہیں اور اس طرف گرتی ہیں، اور جب یہ نکل رہا ہوتا ہے تو وہ دائیں طرف پھینک رہی ہوتی ہیں، اور جب وہ غروب ہو رہا ہوتا ہے تو ظاہر لائٹ ادھر آ رہی ہے نا، تو یہ ڈوم اس کو بائیں طرف پھینک رہی ہوتی ہے ان کی کرنوں کو۔ اس کے علاوہ
کوئی ایکسپلینیشن اس آیت کی بن نہیں سکتی کہ دائیں طرف بھی میں نے سرکنا ہے پوری لائٹ نے اور بائیں طرف بھی ایک ہی موقع پہ ایک ہی سورج کو ایک ہی وقت ایک ہی دن میں 24 گھنٹے کے اندر 12 گھنٹے کے اندر کہ سورج نکلتے وقت لائٹ کو ڈیفلیکٹ ٹورڈز دا رائٹ کر رہا ہوں میں اور غروب ہوتے وقت جب لائٹ ادھر سے آ رہی ہے سمجھ لیں ادھر سے لائٹ آ رہی ہے تو میں ٹورڈز دا لیفٹ ڈیفلیکٹ کر رہا ہوں اس کو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ جیومیٹری پوری نہیں ہو رہی اور یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ یہ زون بنانی سورج کے گرد اس غار کے اوپر کہیں پہ بھی یہ ڈوم بنانی مجھے پڑ رہی ہے تاکہ اس آیت کی تفسیر میں وہ الفاظ کے معنی پورے کر سکوں. اس لیے مجھے سائنس کو قرآن کے تابع کرنا پڑ رہا ہے. جس بندے کو یہ شک ہوتا ہے نا کہ میں سائنس کی تھیوری کر رہا ہوتا ہوں, اصل میں قرآن کی آیت بتائے گی کہ سائنس کس طریقے سے استعمال کی جائے. سائنس کے تھرو نہیں میں قرآن کی آیتیں پوری کر رہا ہوں. اللہ نے بتا دیا تو اب مجھے سائنس پوری چینج کرنی پڑے گی. اب سائنس یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے. کیسے؟ وہ جس طرح مرضی اوپر سے ایک کرویچر ایک اسٹرکچر بن گیا ہے, جو بھی زون بن گئی ہے, چاہے وہ ساؤنڈ کے تھرو ہوئی ہے یا وہ لائٹ کے تھرو ہوئی ہے, وہ جیسے بھی ہوئی ہے, مگر اس آیت کو پورا کرنے کے لیے جیومیٹری تو چینج کرنی پڑے گی اور وہ جیومیٹری کے اصول ہمیں توڑنے پڑیں گے, کیونکہ سورج کو دائیں طرف سے سرک کے گزروانا ہے اور بائیں طرف سے بھی سرک کے گزروانا ہے, ایک ہی غار کے ایک ہی دن میں. یہ کیوں آپ کو بتا رہا ہوں سارا؟ کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ اسی زمین پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کر کے دکھایا کہ عجیب سی نشانی دکھانے لگا ہوں تمہیں. ان لوگوں کے ساتھ ایک عجیب سا واقعہ میں نے کر کے دکھایا, ایک ایسا واقعہ جس کے تھرو ایک پورا گروہ, 2 گروہ اندر اصحاب کہف کے 2 گروہ 300 سال سے اوپر بغیر اپنی کسی ایک ہلکے سے سیل کی بھی حالت چینج ہوئے اٹھتے ہیں. 300 سال گزر جاتے ہیں باہر. تو 3-4 اور اس میں سے لیسنز نکلتے ہیں کہ اگر اس طرح کا واقعہ ہو اور اگر ہم اس طرح کی ٹیکنالوجی سے کھیل سکیں, استعمال کر سکیں, تو ہم ٹائم کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہیں. یہ اتنی بڑی بات ہے. اب اس کا دجال اور اینڈ آف ٹائم سے کیا تعلق ہے؟ سوچیں دجال کی پہلی نشانی کیا ہے؟ یاد کریں. ایک ہاتھ میں جنت ہے, ایک ہاتھ میں دوزخ, اس کی ایک آنکھ ہے. دجال کے کارناموں کی پہلی نشانی کیا ہے؟ کارناموں کی دجال کیا وہ کرے گا؟ مردے کو نہیں چھوڑیں. دجال سب سے پہلے وقت کے ساتھ کھلے گا. ہاں وقت. نبی السلام نے شاہ فرمایا دجال کا پہلا دن 1 سال کا ہوگا. 1 سال. خالی یہ اس حدیث کے اوپر ہی فزکس ری ڈیفائن ہو جاتی ہے. پہلا دن 1 سال کا ہوگا, کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی یہ جرت کرتا نا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ بھی جرت ختم کر دی کہ نہیں وہ محاورے میں استعمال ہوا ہے, تو نہیں, حدیث پوری ایسے ہے کہ نبی السلام نے شاہ فرمایا کہ پہلا دن دجال کا 1 سال کے برابر ہوگا, دوسرا 1 ہفتے کا, اور تیسرا دن ایک جتنا ہی, اور باقی کے دن ایک دن جتنا ہی ہوں گے. حدیث خود ہی اپنے اندر ہی سیلف انفیکشن لیٹ رہی ہے کہ پہلا دن محاورے میں نہیں ہے, ورنہ آخری باقی کے سارے دن 1 دن کے برابر نہ ہوتے. دوسرا صحابہ نے اسی وقت پوچھ لیا یا رسول اللہ پہلا دن 1 سال کا ہوگا؟ جی. آگے کیا پوچھا صحابہ نے؟ تو یا رسول اللہ نماز کا کیسے تعین کریں گے؟ 1 دن ہی ہے نا, تو کیا پورے سال میں 5 نمازیں پڑھیں گے؟ یہ سوال تھا. نماز اتنی ضروری چیز ہے, ویسے سائیڈ نوٹ پہ بتا رہا ہوں کہ صحابہ نے سب سے پہلے نماز کا پوچھا. نماز اتنی ضروری چیز ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ نہیں 5 نمازیں نہیں پڑھو گے, آپ نے وقت کا اندازہ کرنا ہے اور وقت کے اوپر 5 نمازیں پوری کرنی ہے. پورے سال کی نمازیں کرنی پڑیں گی, 365 ضرب 5 نمازیں پوری کرو گے وقت کے اندازے کہ اتنی دیر میں ظہر ہو چکی ہوگی, ظہر پڑھتے ہیں, اتنی دیر میں ظہر, آخری نماز کو میری اتنی دیر ہو گئی ہے, اتنی میں تو اثر کرنی چاہیے مجھے, جیسے کہ سورج کے گرد ہم گھوم رہے ہیں. بہرحال نماز سے یہ بات, تو اس سوال سے اتنی خوبصورتی سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ وقت تھم چکا ہے. وقت تھم چکا ہے مسلمانوں. یہ غور سے سمجھ لیں کہ وقت کو روکنے کی ٹیکنالوجی وہ لے کے آ رہا ہے, اور ہم ابھی تک پھنسے ہیں کہ یہ فزکس کی باتیں ہیں تو اسلام میں نہیں. وہ کر کے دکھا کے چلا بھی گیا ہے, پوری کی پوری انسانی بنی نو انسان کو دوزخ کی طرف دھکیل بھی گیا. کیوں؟ اس نے
کر کے دکھا دیا. کس نے کہا؟ میرے نبی نے بتایا. کوئی بحث کر کے دکھائے. پہلا دن 1 سال کا ہوگا. کیوں یہ بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اصحاب کہف کا پہلا دن 309 سال کا. دجال کا پہلا دن 1 سال کا. اصحاب کہف کا پہلا دن 309 سال کا. کیسے ہوا 309 سال کا؟ اللہ بھی بتائیں گے کیسے کیا ہم نے, اندر کیا ہو رہا تھا. اور اگر کوئی سوچے جو کہ سمجھا ہے پورے 1400 سال سے, 14 نہیں 1273 سال سے, پوری یہ بھی بتا دوں آپ کو. اس سے پہلے صحابہ جو مانتے تھے نا, وہ یہی باتیں مانتے تھے جو میں آپ کو بتاؤں گا اس کے ثبوت کے ساتھ بھی. مگر پچھلے 1000 سال سے ان آیتوں کو ایسے نظر انداز کیا گیا جیسے کہ ہر بندے کو سمجھ آ گئی اور یہ عام سی بات ہے. یہ ہر ایک کو یہ سمجھائی ہوئی ہے. کیا پتا تھا کہ سورج دائیں طرف سے کیسے کترا کے سرک کے گزرتا ہے, بائیں طرف سے کیسے کترا کے گزرتا ہے کسی ایک چیز کو. سورج دنیا میں کوئی ایسا خطہ ہے دنیا میں جب سورج نکلا ہو اور اس خطے کو نہ پتہ چلا ہو سورج نکلا ہے؟ وہ دن ہی میں نہیں ہے. دن کا مطلب ہی ہے کہ ہر چیز روشن ہو گئی ہے. پتے کو پتہ چل جاتا ہے کہ دن ہے, فوٹو سینتھسس شروع ہوتا ہے. مگر یہ ایک ایسا خطہ اللہ نے بنا دیا جیسے سورج کترا کے گزر رہا ہے دن کے وقت اور شام کے وقت بھی. یہ اتنا بڑا واقعہ ہے. ہم بس پی گئے کوئی, جیسے کہ ہاں ہر بندہ فزکس کا PhD ہے, اس کو تو خود ہی سمجھ آ گئی ہے. جیومیٹری بھی آتی ہے. بھائی مجھے تو نہیں آتی, ابھی تک تو نہیں سمجھ آئی جیومیٹری, تو نہیں سمجھ آئی آیت. یہ ہے دجال اور اصحاب کہف کو دیکھنے کا. سورہ کہف اتنی بڑی تلوار ہے, اتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے سورہ کہف. اور اللہ تعالیٰ کہی جا رہے ہیں میں تمہیں بتاؤں کتنی بڑی عجیب بات کر کے دکھائی ہے میں نے, تمہارے اصولوں میں اترتی ہے, کر کے دکھاؤ. اور اگلے بھی کچھ بچے تو نہیں تھے نا, لائے بھی. دیکھیں کیا سوال ہے کہ ہمارا جو مسیح ہے اس کو آتی ہیں یہ ٹیکنالوجی ساری, وہ کر کے دکھائے گا. میں یہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ. اسی نبی اسلام نے کہا کہ ان کا مسیح اصل میں دجال ہے, کیونکہ کرے گا وہ یہی کام. کن کے لیے؟ یہودیوں کے لیے. اب آپ کو ایک اندر کی بات بتاؤں جو آپ کو کہیں نہیں ملے گی لٹریچر میں, اسپیشلی کنونشنل لٹریچر میں, یہ یہودی لٹریچر میں ملے گی آپ کو. ان کے پاس حضرت موسیٰ کے پاس ایک گفٹ میں, اور موسیٰ کے ٹائم پہ تابوت سکینہ تھا, دی آرک آف کووننٹ, اس کے تھرو یہ کہانی چل سکتی تھی, ہوتی بھی تھی. انہوں نے پوری دنیا کو فتح کر دیا تھا. اس آرک آف دا کووننٹ کے پیچھے میجر لڑائی, یہاں تک ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی تھی. 6 اور 6 قبیلے بٹ گئے تھے آپس میں, اور آپس میں آرک آف دا کووننٹ کے پیچھے. سلیمان نے پھر آرک آف دا کووننٹ کدھر کر دی تھی آج تک نہیں ملی. کسی کا گیس ہے ایتھیوپیا کے کرسچنز کے پاس ہے, کسی کا گیس ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کے تہہ میں کہیں پہ ہے, وہاں پہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ کدھر ہے وہ, مگر وہ یہ ایب نارمل ایونٹ کرتی تھی, وہ ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس. یہاں تک لکھتے ہیں یہ خود کہ تابوت کے اندر سے لائٹ نکلتی تھی اور آرمی کو ایک آرک بنا کے آرمی کے اوپر جا کے آگ برسا دیتی تھی. وہ لائٹ سے وہ جل جاتے تھے, اتنی ہائی انرجی کی بیم تھی وہ آرک آف دا کووننٹ. اور صرف حضرت موسیٰ کے پاس وہ علم تھا کہ اس کے پاس بھی جاؤں گا, ورنہ لوگ اس کے پاس بھی جاتے تھے تو ریڈیشن سے ختم ہو جاتے تھے. یہ میں نہیں لکھ رہا ہوں, یہ میری کوئی کیا سائنٹیفک نہیں ہے یہ بات, سائنس کی سائنسدانوں نے لکھی, یہ یہودیوں نے خود اپنے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے پاس بھی نہیں جا سکتے تھے. صرف موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ اس کو استعمال میں کیسے لے کے آنا ہے, یا پھر انبیاء کو جو بنی اسرائیل کے انبیاء گزرے ہیں. یہ والے لوگ ہیں جو ایسی ٹیکنالوجی کا ہلے میں ہیں اپنے سائیکالوجی میں, وہ ویٹ کریں ایسے مسیح کا جو اس طرح کے کام کر سکتا ہو کہ ایک دن سال کا کرتا ہو. اس کے لیے مسلمانوں کو بتایا گیا یہ لو اس کا توڑ, ہم ایک دن 300 سال کا کر کے دکھاتے ہیں, تمہیں کر کے دکھایا بھی ہے. ابھی آگے پڑھیں آپ کو پتہ چلے میں کیوں اس بارے میں ذرا تفصیل کر رہا ہوں. میں چانس نہیں لینا چاہ رہا ہوں کہ ہم بھی گزر جائیں بس کہ ہاں ایک تھیوری کی تھی. نہیں, یہ اللہ کی آیتیں ہیں, تھیوری نہیں. تھیوری کیا ہے؟ آیت کو اور کس طریقے سے سمجھنے کی ایک تھیوری ہے, ورنہ آیت ایز از لا ہے. یہ آیت اللہ کی قسم لا ہے. اپنے بچوں کو لا کی طرح ہی بتائیں, ورنہ دجال اب اصلی دجال کیا, عام سے کسی گلی محلے کے دجال کے بھی تابع آ جائیں گے جو آئے ہوئے. ہم سب سے بڑا دجال تو مسلمان خود ہے جو ان آیتوں کو چھپا کے بیٹھا ہوا ہے. اس سے بڑا دھوکہ کوئی ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی ٹیکنالوجی اللہ دے رہے ہیں اور ٹینک ہمارے پاس ہے, اور گھر میں بچوں کو بتا رہا ہوں یہ لو پستول کی گولی. اس نے پستول کی گولی سے کیا مارنا ہے, وہ پستول کی گولی بھی نہیں ہے, چھرے ہیں چھرے. جس طریقے سے ہمیں پریزنٹ ہوا ہے آج تک کس کو پڑھا تھا سورہ کہف میں چیزیں؟ کیوں نہیں پوچھتے ہم کہ نبی اسلام نے اتنی بڑی حدیث ہمیں بتائی ہے کہ دجال جو حضرت نوح سے لے کے آج تک سارے نبی
سارے نبی علیہ السلام تک دجال کے فتنے کی اتنی بڑی وارننگ دیتے رہے ہیں. اس کے پیچھے صرف ایک ہتھیار ہے, سورہ کہف, اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سورہ کہف کیا ہے. پوچھ لیں کسی سے بھی مسلمان سے, جتنا مرضی جو مرضی لمبی داڑھی والا ہو, کتنی موٹی کتابوں کے اوپر بیٹھا ہو, پوچھیں اچھا سورہ کہف کا کام دجال سے تو بتا دیں, مجھے بتانا اگر کسی نے آنسر دیا تو. ہے ہی کوئی نہیں, بس یہ سرجی ختم کر دیا, یہ کیوریوسٹی ختم کر دی ہے. اس کو برین واشنگ کہتے ہیں, اس لیے مسلمان پس گئے ہیں. ابھی میں صرف 2 آیتوں پہ پہنچا ہوں, ابھی میں ذوالقرنین پہ نہیں آیا ہوں, حضرت موسیٰ اور حضرت خضر پہ نہیں آیا ہوں. 100 گھنٹے کی ڈاکیومنٹری کرنی پڑے گی اگر میں اس آیت سے آیت لے کے چلا تو خالی غار نہیں سمجھ آ رہی ہمیں, تو ہم نے 100 سال 309 سال کیسے سمجھنے ہیں. ابھی اللہ سمجھائیں گے. چلیں آگے. تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. یہاں پہ دیکھیں, اب میں کیا کہوں, اللہ اکبر اللہ اکبر ثم اللہ اکبر, کہ ایک سے ایک لیول آگے اللہ تعالیٰ ہمارا ذہن کا کراس کروا رہے ہیں. تم انہیں دیکھ کے سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں. آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی انسان سویا ہوا ہے جاگ رہا ہے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے میں اس وقت سو رہا ہوں؟ بڑا پاز کیا آپ نے. کیسے کیا انڈیکیشن ہے؟ آیت پڑھیں دوبارہ, آپ کو بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے تھے. تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. تو اس کی کتنی نشانیاں ہو سکتی ہیں ایک بندے کے جاگنے کی؟ یہ سوچنا ایک گروہ ہے اندر, ایک گروہ. یہ آپ اندر جاتے دیکھتے ایک گروہ ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اگر ان کو دیکھتے تو تمہیں لگتا ہے جاگ رہے ہیں. کیا نشانی ہوتی ہے کہ انسان کا گروہ جاگ رہا ہے؟ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. آپ پورے گروہ کی آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتے نا. متحرک ہیں وہ, جی متحرک ہیں وہ. اگر تم دیکھتے تو موشن نظر آتا تمہیں. سمجھ لیں دونوں سینیریو لے لیتے ہیں, اور یہ دونوں سینیریو لینے ضروری ہیں کیونکہ ورنہ میری رائے اپنی رائے ثابت کر رہا ہوں میں ادھر. سمجھ لیں کہ سب لیٹے ہوئے ہیں اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, اور یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے اس سے کہ اگر تم واقعی ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے تو تمہیں لگتا ہے یہ جاگ رہے ہیں. حالانکہ عربی کی جو اصطلاح ہے اس میں یہی ہے کہ اگر ہم ان کو جماعت کے طور پہ دیکھتے تو لگتا جاگ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بیٹھے ہیں یا موشن میں ہیں یا کوئی چل پھر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر کوئی بھی حرکت اور جنبش ہے, ٹھیک ہے. تو میں ابھی صرف آنکھوں والا مطلب لیتا ہوں, سب سے آسان مطلب, کہ چلیں کسی کو کوئی شک شبہ آئے تو کہ یار یہ تو آپ نے خود ہی ان کو موشن میں ڈال دیا. موشن بھی دکھاتا ہوں, اللہ نے بتایا موشن کیا ہے, ابھی موشن آئے گا. ابھی میں سب سے ویکر مطلب لے رہا ہوں کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں حالانکہ وہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں, حالانکہ وہ سوئے ہوئے. تو ہم سوئے ہوئے بندے کو صرف آنکھیں کھلی ہوں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جاگ رہا ہے. ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ منیمم ترین مطلب یہ ہے. آپ اس کا آگے کا مطلب لے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک آیت, ایک ایک کلمہ, ایک ایک حرف چن کے لکھا ہوا قرآن میں, یاد رکھیے گا. یہ کیجولی نہیں بتایا ہوا, یہ کوئی سٹوری ٹیلنگ کی کتاب نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو لوح محفوظ میں پوری طریقے سے ہمارے لیے ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت یہاں پہ رکھی ہوئی ہے. کوئی کیجول نہ لے لے کہ ہاں بات کی تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا. اللہ تعالیٰ کسی تسلسل کا محتاج نہیں ہے. یہ کسی وجہ سے یہاں پہ آیت بتائی ہوئی ہے کہ اگر ہم ان کو دیکھتے تو ہمیں یہ لگتا کہ وہ جاگ رہے ہیں مگر وہ اصل میں سو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دو مطلب الگ الگ ہیں اس کے. میں ان کو دیکھتا تو ان کی حالت سونے والی نہیں تھی, اور وہ کسی بھی ایسی حالت میں نہیں تھے کہ وہ جاگ رہے ہوں. اس کا مطلب ہے یا تو سورہ زمر کے تھرو, یا ان کی روح اللہ تعالیٰ نے سوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم روح قبض کر لیتے ہیں سورہ زمر میں. تو وہ اصل میں جس مرضی جسمانی حالت میں تھے, روحیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت قبض کی نہیں تھی. ٹھیک ہے, چھوٹی موت. ٹھیک ہے, نیند جو ہے نا وہ چھوٹی موت, اور اصل میں جو موت ہے وہ موت الکبریٰ ہے. ٹھیک ہے, تو اب وہ ان کے اینگل سے میں بھی نہیں لیتا آگے کیونکہ انہی کا اینگل آنے والا ہے. اس وقت یہ دونوں سینیریوز اپنے ذہن میں رکھنے اور آگے چلیں. اب آپ دونوں سینیریوز میں بلڈ کروں گا آپ کے. تم ان کو دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے, اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے. جی, اب موشن تو یہاں پہ اللہ نے خود بتا دیا کہ اب وہ دائیں اور بائیں دائیں اور بائیں بھی موو کر رہے ہیں.
کروٹ لے. مگر یہ یاد رکھیے گا دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو سوتے ہوئے ایک بندے کو دیکھے اور میں کروٹ لے رہا ہوں اور آپ کو یہ لگے کہ میں تو جاگ رہا ہوں. ہر ایک کو پتہ ہے سوتے ہوئے کروٹ چل رہی ہوتی ہے انسانوں کی. یہ اس وجہ سے نہیں مجھے لگنا تھا کہ آپ جاگ رہے ہیں کیونکہ آپ نے کروٹ لے لی ہے. بس شرطے کے کروٹ میں ایک شرط ڈال دوں میں کہ وہ کانسٹنٹلی ایک خاص کروٹ بار بار لے جا رہے ہیں اور اتنے فریکوینٹ موشن میں ہیں کہ سوتے ہوئے انسان ایسے کروٹ نہیں لیتا. ٹھیک ہے, حالانکہ میرے تو اس کروٹ کے لفظ کے اوپر ہزار اور مطلب نکالنے ہیں, مگر سمجھ لیں آسان ترین مطلب یہ ہے کہ کروٹ اور پھر دوبارہ سے میں ادھر جا رہا ہوں, پھر دوبارہ جا رہا ہوں اور پھر دوبارہ ادھر سے ادھر ہو رہا ہوں. تب کہیں لگے گا کہ یار یہ سویا ہوا نہیں ہے, یہ جاگ رہا ہے. یہ مطلب ایک بالکل ایک محاورے میں لیا میں نے. ٹھیک ہے. اور ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے جی بیٹھا تھا. جی ابھی کتے پہ میں تفصیل کروں گا بعد میں, ابھی اس کو ابھی کے لیے اسکپ کریں. میں چاہ رہا ہوں کیونکہ اس میں بہت لمبی تفصیل ہو جائے گی. اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے. یہاں پہ اب آپ رک جائیں. آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ ایک انسان لیٹا ہوا ہے. یہ جملہ اس اصطلاح میں اردو نہیں ہوئی, جس اصطلاح میں عربی میں لکھا ہوا ہے کہ تم ہارر ٹراما میں آ جاتے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اگر ان کو دیکھتے تو خوف کے مارے تمہارے اوسان خطا ہو جاتے اور الٹے پیر بھاگتے. یہ اللہ نے عربی میں لکھا ہے. آپ خود سوچیں ایک انسان اپنے سب سے زیادہ خطرناک موڈ میں کب آتا ہے جس سے اگلے کو ڈر لگ سکے؟ غصے میں. یا غصے میں کچھ کروں گا, آپ مجھے دیکھیں گے, میں آپ کی طرف بڑھوں گا تو میں خطرناک ترین, اور آپ ڈر کے بھاگ جائیں گے. ٹھیک ہے. سب سے کم خطرے میں کس موڈ میں ہوں گا؟ جب میں سویا ہوا. یا اب یہاں پہ وہ لوگ سو رہے ہیں, ہمیں یہ لگنا تھا وہ جاگ رہے ہیں, اور میں ایک گروہ جو کہ جب تک لیٹا ہو میں اسے خطرے میں نہیں آ سکتا, تو وہ لیٹے ہوئے ہوتے تو ہم خطرہ میں دیکھ کے بھاگ نہ جاتے. جتنا مرضی بڑا پہلوان ہو, وہ لیٹا ہو نا زمین پہ, مجھے ڈر نہیں لگے گا اس سے. ٹھیک ہے. یہ آسان کر کے بتا رہا ہوں میں, اس کی ٹیکنیکل مطالب اور تو بات پھر کہیں اور ہی چلے جائے گی. میں آپ کو بالکل آسان کر کہ وہ یہ نہ کہ ساحل میں آپ کو بہت زیادہ ہی کھینچ بیٹھے ہیں تعویل کو. اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو دیکھتے تو خوف کے مارے بھاگ جاتے. ایک لیٹے ہوئے بندے کو یا گروہ کو دیکھ کے میں خوف کے مارے کیوں بھاگوں گا؟ سوچیں کیا ایسا کیا ہو رہا ہوگا. ایک سمجھ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں نا, ہم نے تو آسان مطلب رکھا ہوا ہے. لیٹے میں مگر آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, سینیریو 1, تو میں خوف کے مارے بھاگوں گا کیوں؟ نو, ایسا تو نہیں ہے نا کہ میں ایک بندے کو لیٹے ہوئے دیکھوں اور خوف کے, یہ تو فطرت کے خلاف ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی فطرت کو آواز دی اس آیت میں. خوف کے مارے بھاگنے کا مطلب ہے کسی ایک انسان کو کسی ایسی حالت میں دیکھوں گا تبھی خوف طاری ہو جائے گا میرے پہ اور الٹے پیر بھاگوں گا میں. تو وہ حالت کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے تھرو یہ سارا کا سارا معاملہ خوفناک ہو جائے؟ سوچیں ذرا, کامن سینس کا سوال ہے. وہ غار کے اندر ہی اسپیس میں کیا اس طرح ہو رہے ہیں, مثلا وہ فرش پہ نہیں لگے ہوئے یا چھت پہ نہیں لگے ہوئے, اسپیس میں تیر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ ایک سینیریو میں یہ آپشن پوری اترتی ہے کہ وہ معلق ہیں. معلق ہے. جی ہاں, معلق ہیں. اور اس سینیریو پہ آپشن 1 کیسے میں لگاؤں جو اوریجنل رول ہے اس کے اندر کہ اگر تم دیکھتے تو تم کہتے کہ وہ جاگ رہے ہیں. ہم نے دیکھ کے یہ سوچنا ہے کہ وہ جاگ رہے. رول نمبر 1 یہ ہے اس میں. ہم جب دیکھیں گے تو پورا گروہ جاگ رہا ہے, کوئی نہ کوئی موشن ہونا ضروری ہے. معلق ہونے سے تو یہ رول نہیں پورا ہوتا نا. رول نمبر 1 نہیں توڑیں گے آپ. رول نمبر 2, رول نمبر 3 ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہوا ہے. تو رول نمبر 1 ہم یہ ہے کہ ہم دیکھتے اصل میں وہ سو رہے ہیں, مگر وہ ہم دیکھتے تو ہمیں لگتا کہ وہ جاگ رہے ہیں, اور ہمیں ان کے اوپر ابھی خوف آ جانا ہے. ان کو اس حالت میں دیکھوں گا تو مجھے اتنا خوف آئے گا کہ میں چیخ مار کے بھاگ جاؤں گا. ایسا کیا کنڈیشن پوری کروں کہ میرے اوپر خوف طاری ہو جائے ایک ایسے بندے کو جو اصل میں سو رہا ہے؟ ذہن میں کچھ تصویریں بنائیں. کیا کیا آپشن نکلتی ہے آپ کے ذہن میں؟ یہاں پہ وہ آپشن بنانی ضروری ہے.
کیونکہ اس کے علاوہ آپ کو یہ معاملہ سمجھ آئے گا ہی نہیں. پہلا اصول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا پہلی آیت میں؟ کیا ہے کہ ہمارے لیے وہ جاگ رہے ہیں. اوکے. دوسرا کیا ہے؟ دائیں اور بائیں کروٹ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا اصول کیا ہے؟ کہ وہ اس حالت میں کہ ہم پہ خوف طاری ہو جائے. ٹھیک ہے. تو جی میں گرامر درست کر لوں. ان کا جاگنا، ان کا کروٹ لینا اور ہمارے اوپر خوف طاری ہو جانا، حالانکہ وہ اس وقت سو رہے ہیں. اس میں سے سب سے ضروری کڑی کیا ہے؟ اس میں ہمارے والے سے تو خوف طاری ہونے والی جی سب سے زیادہ ضروری کڑی ہے کہ ان کو دیکھتے ہی ہمارے اوپر اتنا خوف طاری ہونا کہ ہمیں ادھر سے بھاگ جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ اسی طریقے سے آپ سمجھیں، کیونکہ آپ جس طریقے کے ریئیکشن مجھے دے رہے ہیں نا، مجھے لگتا ہے کہ آپ زیادہ کنفیوز ہو جائیں گے، اس لیے زیادہ تفصیل نہیں کرتے. سب سے سمپل سینیریو لیتے کہ وہ اس حالت میں تھے کہ جس حالت میں کسی بھی انسان کو میں دیکھوں تو مجھے یہ نہ لگے کہ یہ مر چکا ہے، مجھے یہ لگے کہ جیتا جاگتا انسان ہے اور مجھے اس سے ڈر لگنا شروع ہو جائے. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ آرام سے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں. میں کسی گروپ کو آرام سے بیٹھے ہوئے دیکھتا تو مجھے خوف طاری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. وہ لیٹے ہوئے نہیں ہیں، اگر میں ان کو لیٹے ہوئے دیکھتا تو میرے پہ خوف طاری نہ ہوتا. وہ کسی ایسی کنڈیشن میں ہونے ضروری ہیں کہ مجھے پتا ہو کہ یہ نہ مرے ہوئے ہیں نہ سوئے ہوئے ہیں، یہ جاگے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جاگ رہے ہیں. اور میرے اوپر خوف طاری ہونا ضروری ہے کہ وہ کس ایسی حالت میں موجود ہیں کہ جن کو دیکھ کے میرے پہ خوف طاری ہو جائے. تو جو سائنٹیفک تھیوری تھی نا کہ ان کے سیلز الگ الگ ہو چکے ہیں اور وہ کسی اور ڈائمنشن میں ٹرانسفیوز ہو رہے ہیں، یہاں پہ ہو نہیں سکتا. ایسے بندے کو میں یہ دیکھ کے نہیں کہتا ہوں یہ تو جاگ رہے ہیں. اس کو اپنی سالم حالت میں رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس آیت کا مطلب یہاں پہ نکلے گا اگر آپ ان کو دیکھتے تو آپ کو لگتا کہ یہ جاگ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ کسی حرکت میں تھے، کسی ایسی حرکت میں تھے کہ جو اپنی سالم حالت کے اندر ہی کر رہے تھے وہ. ٹھیک ہے. اور ہمیں ان کے اوپر خوف طاری کرنے کے لیے آپ جتنی بھی ایکسٹریپولیشنز رن کر سکتے ہیں آپ کر کے دیکھ لیں. سب سے آسان والی بھی میں لے کے چلوں گا تاکہ بات لمبی نہ ہو سکے، کہ وہ پورا گروپ ایک ایسے موشن میں تھا، پورا گروپ، ایک بندہ نہیں، پورے اصحاب کہف کی جماعت کا گروہ ایک ایسے موشن میں تھا کہ جو کسی بھی دیکھنے والے کے اوپر خوف طاری کر دیتا. کوئی ایسی حرکت ہو رہی تھی اندر، تھی وہ ایک باڈی کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے، ورنہ رول نمبر 1 ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے میں تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ بہت سائنس کو نہیں پڑھے ابھی میں، اس لیے اس کو سب سے چھوٹے بچے کو بھی سمجھ آ جائے گی یہ بات. آگے چلیں. اور جیسے ہم نے انہیں سلایا تھا اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا جی، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں. ابھی تو کریں گے وہ پوچھ گچھ. جیسے سلایا تھا ویسے ہی اٹھایا، اس کا مطلب ہے دوبارہ سے ساؤنڈ پروڈیوس ہوئی ہے، دوبارہ سے ساؤنڈ پروڈیوس ہوئی. ضربنا علی اذانہم کا کہ سلا دیا ہے. اور اس کا مطلب ہے اللہ نے کہا یہاں پہ جیسے جس ٹیکنالوجی سے سلایا ہے، جس امر کے تھرو یہ والا کام، اسی امر کے تھرو دوسرا کام الٹ بھی ہے. تو پہلے کوئی چیز اس طرح گھومی ہے تو اب وہ چیز اس طرح گھوم گئی ہے، جو بھی چابی تھی. تو وہی ساؤنڈ پروڈیوس ہوئی ہے یا ایگزیکٹ اس کی اپوزٹ ساؤنڈ پروڈیوس ہوئی اور وہ دوبارہ سے اٹھ گئے. اس کا مطلب ہے جو ہم نے وہ غار بنایا تھا پہلے، اس کے اوپر یہ ڈوم بنائی تھی، اب وہ جس وجہ سے بھی بنی تھی اب وہ ختم، اب معاملہ نارمل کر دیا گیا. سمجھ گئے بات؟ اب ایک چیز ہم نے مس کی ہے ادھر، وہ یہاں پہ میں پوری کر دوں کہ یہ جو اصول ہے نا کروٹ لینا، اس کے تھرو خوف ظاہر ہو سکتا ہے. یہ جو سرکولر موشن ہے ان کا، دائیں طرف اور بائیں طرف فرشتہ کروٹ دے ہی جا رہا ہے سب کو. ٹھیک ہے.
اگر فرشتہ کروٹ دیتا ہو، فرشتہ تو نہیں نظر آ رہا، ہمیں تو نہیں نظر آتا، ہمیں اصحاب کہف نظر آتا تو ہم پہ خوف طاری نہیں ہوتا کہ وہ لیٹے ہوئے کو کروٹ دے رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی ایسے سرکولر موشن کے اندر ہے۔ ایک مطلب یہ ہے، ایک مطلب کہ جس کے تھرو ہمیں یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ یا وہ موشن جو ہے وہ ہیبت طاری کرے گا دیکھتے ہوئے کہ یہ پورا گروپ ایسے کیوں موو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ معلق کے قریب قریب ہی میں نے کر دیا ہے، مگر میں معلق نہیں کر رہا ان کو، کیونکہ معلق کو دیکھ کے آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ تو جاگ رہے ہیں، سویا ہوا بندہ بھی معلق ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جاگنے کے اوپر کڑی بٹھانی ضروری ہے، اور نس خوف کی ہم نے یہاں پہ پوری کرنی ہے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ پورا گروہ کی ایسے سرکولر موشن میں ہے یا کسی ایسے موشن میں جس کو کروٹ کے اندر بھی لیا جا سکتا ہے، اور وہ خوف کو اس کا خوف طاری کرنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بند کر دیا یہ دروازہ دوبارہ سے، اب یہ لوگ اٹھ چکے ہیں۔